اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی اللہ احسن الخالقین، احکم الحاکمین کے وحدہ لا شریک غفور الرحیم ذات کے لیے، جس کی حکمت و قدرت سے یہ کائنات وجود میں آئی اور جس کے خزانوں سے مخلوقات کو نوازا جا رہا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کا نفع و نقصان ہے، انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، جنہیں رب العالمین نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت، امام، رہبر اور مقتدی بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت کو خالق کائنات نے اپنی فرما برداری اور جن کی نافرمانی کو مالک ارض و سما نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی اسے اہل اسلام کے لیے اور پھر انسانیت کے لیے خیر و برکت اور امن کا ذریعہ اور باعث بنائے۔ صرف اسی سال نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنی بندگی کی اور اپنے رسول کی مبارک سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن جو آج یکم محرم الحرام کی تاریخ کا ہے، ہمارے لیے ایک تلخ یاد اپنے دل میں اور اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان صحابی جن کے قبول اسلام کے لیے
خود تاجدار کائنات نے اپنی زبان نبوت سے دعا مانگی، جو محبت رسول میں بہت گہرا ڈوبا ہوا، جس پر سنت مصطفیٰ کا رنگ بہت گہرا چڑھا ہوا، جو جہاد کے میدانوں میں صف اول میں کھڑا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری عطا کی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، جس کی لخت جگر رسول اللہ کی رفیقہ حیات اور مومنوں کی ماں ہے، اور جس نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا ہے اور پھر ساری زندگی اس کو اونچا رکھنے کے اوپر اپنی زندگی کو لگا دیا ہے، اور جس نے وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اس کا نام، اس کا کردار، اس کے کارنامے، اس کی ذہانت، اس کا عدل، اس کے فیصلے تاریخ میں ضرب المثل بن گئے، اور یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا کہ عرش والے مولائے کریم نے جو کام اپنے اس بندے سے لیے ہیں کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، کہ وہ نگاہ میں رسول اللہ کے سامنے بھی ہے اور حالت نیند میں رسول اللہ کے خوابوں میں بھی ہے، جس کے علم کی، ایمان کی اور جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ نے اپنی زبان سے دی۔ اور جب بھی حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے ابو بکر کا ذکر کیا ہے، ساتھ اس شخصیت کا ذکر عمر کا بھی فرمایا۔ جب وہ موجود نہ ہوتے تب بھی ان کا ذکر کر کے کہتے کہ اس پر میرا محمد کا ایمان بھی ہے، ابو بکر اور عمر کا ایمان بھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو خلافت دے دی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال مسلمانوں کی یہ خدمت سر انجام دی، اور پھر ان کو رسول اللہ کی مسجد نبوی کے اندر جب وہ نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تیرے نبی کا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن دل میں تمنا ہے کہ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ وہ دعاؤں کو سننے والا قبول بھی کس انداز میں کرتا ہے کہ شہر نبوی بھی دے دیا، پھر نبی کی مسجد بھی دے دی، پھر نبی کا مصلی بھی دے دیا، پھر نبی کے مصلی کے اوپر امامت بھی دے دی، پھر امامت میں نماز فجر بھی دے دی، اور وہ زخمی ہوئے، اور چند دن سخت زخمی رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرات ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کو ملنے والے اعزازات اور انعامات ہر اہل اسلام جانتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کو اور طاقت عطا کرتے ہیں۔
ذرا آج کے اس مختصر وقت میں دیکھیے کہ جب وہ اسلامی سلطنت کے خلیفہ اور امیر بنے ہیں تو کس انداز میں انہوں نے جو تربیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی اور جس انداز میں انہوں نے حضرت صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا، اس نظام کو کیسے چلایا ہے۔ ہم بھی کسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ نظام حکومت جو خلافت راشدہ ہے، جو خلافت راشدہ علی منہج النبوہ ہے، جنہوں نے امام کائنات سے تربیت لی، دین سیکھا، نظام کو سیکھا، پھر کس انداز میں انہوں نے سلطنت کو سنبھالا اور چلایا ہے، کیا نظام تھا، کیا انداز تھا، کیا خیر و برکات تھی۔ ان شخصیات کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نظام حکومت اور ان کے انداز کو بھی اہل اسلام و ایمان کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور بڑی تفصیل کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں اور تاریخ نے اپنے دامن میں ان کو سمیٹا ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ وہ فرق اور امتیاز نظر آئے جو ان لوگوں کے پاس تھا اور جو آج ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بن گئے، اور ان کی سب سے بڑی شہرت اس بات پر ہے کہ عمر بن خطاب فاروق ہیں، فرق کرنے والے، عدل کرنے والے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے، کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا کرنے والے، اور انہوں نے جو اپنی حیات خلافت میں عدل قائم کیا ہے، آج وہ عدل ان کے نام کے ساتھ مل کر پہچان پا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عدل فاروقی ہونا چاہیے، وہ انصاف ہونا چاہیے جو فاروق نے کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے حضرت امیر المومنین کا انداز یہ تھا، حج کا وقت آتا تو سارے علاقوں کے گورنر اور ذمہ داران حج کے موقع پر جمع ہوتے اور حضرت امیر سلطنت ان کے ساتھ ملاقات کرتے، حالات پوچھتے، ہدایات دیتے، رہنمائی کرتے۔ عام لوگ بھی ان کے ساتھ ملتے اور کسی کو شکایت ہوتی تو خصوصی طور پر حج کے موقع کے اوپر کی جاتی۔ مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر سے ایک آدمی آیا حج کے موقع پر اور شکایت کی، کہا شکایت یہ ہے مصر کے گورنر کے بیٹے کے ساتھ میرا مقابلہ دوڑنے کا ہوا ہے، میں جیت گیا ہوں۔ گورنر کے بیٹے نے اس میں اپنی حدق اور توہین محسوس کی اور مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ میرا گورنر کے بیٹے کا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر نے حکم دیا اس کو پیش کیا جائے۔ مصر سے اس کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ شکایت کرنے والا بھی موجود ہے اور شکایت کرنے والا مصر کا عیسائی ہے۔ حضرت امیر نے کہا یہ ڈنڈا کوڑا اٹھاؤ اور اس کو مارو۔ گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور ساتھ امیر
خلافت کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان معزز لوگوں کی اولاد کو مارو. انہیں پتہ چلے کہ کیسے کسی کی توہین اور بے عزتی کی جاتی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں سب موجود ہیں، لیکن کس کی جرت ہے کہ عمر کو ٹوک دے کہ حضرت سے کہے کہ ان کو بس کر دے جی، معاف کر دے. اتنا مارا. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے دل میں آیا کاش اب اس کو معاف کر دیا جائے، بہت مار پڑ گئی ہے. حضرت عمر نے کہا اب یہ کوڑا اس کے باپ گورنر کے سر میں بھی مارو. گورنر نے کہا حضرت میرا کیا قصور ہے؟ کہا یہ جرت کس نے دی ہے تیرے بیٹے کو کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ کہا حضرت مجھے معلوم نہیں، میرے علم میں یہ مقابلہ اور یہ باتیں آئی نہیں. یہ عدل اور انصاف پھر ان کے ہوتے ہوئے کس کو جرت ہے کہ وہ نا انصافی سے کام لے؟ اور یہ خلافت راشدہ کا اصول ہے. اور آج یہ حالت ہے کہ بندے کی جیب میں 4 سکے آ جائے نا، وہ اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے. بڑی گاڑی والے کو کوئی بیچارہ چھوٹی گاڑی والا اور موٹر سائیکل والا ہارن دے دے تو دنگا اور فساد ہو جاتا ہے کہ تیری کیا ضرورت ہے. کسی چھوٹے سے منصب پر بیٹھے ہوئے کسی افسر کو کوئی بات کر دی جائے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ میں. اور یہاں تربیت یہ ہے کہ گورنر کے بیٹے کو بھی موقع کے اوپر سزا دی جا رہی ہے. اور یہ وہ عمر ہے جس نے جہاد کے میدان کو وہ وسعت دی، اور جس جہاد کے میدان کو خلافت صدیقی میں قائم کیا گیا تھا. اس دور میں 2 بڑے ملک، ایک فارس کا دوسرا روم کا، 2 بڑی سپر پاوریں جنہیں بڑا گمنڈ، بڑا غرور اور بڑا تکبر تھا، لیکن وہ نہ جانتے تھے کہ مقابلے میں کون ہے. دونوں دنیا کے بڑے ملک، بڑی سلطنتیں حضرت فاروق کے دور میں ڈھیر ثابت ہوئی. فارس بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا. اور وہ کیا منظر تھا جب ایران فارس کے بادشاہ کا شاہی لباس، اس کے سونے کے کنگن اور ہیروں کے بنے ہوئے اس کا وہ تاج اور اس کا لباس دربار فاروقی میں پڑا تھا. اور وہاں دربار نہیں ہوتے تھے، یہ لفظ صرف سمجھانے کے لیے. فارس کے بادشاہ کا شاہی لباس فاروق کے قدموں میں پڑا ہوا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اصحاب مصطفیٰ کی طرف دیکھا، کہا قد کاٹ کے اعتبار سے سراقہ یہ لباس تمہارے جسم کے اوپر صحیح آئے گا، ذرا اسے پہنو نا. آ کے سراقہ کو بلایا اور فارس کے بادشاہ کا وہ سارا شاہی لباس سراقہ بن جاشم نے پہنا. کہاں سراقہ کبھی تو نے سوچا تھا کہ فارس کے بادشاہ کا یہ شاہی لباس تم اپنے جسم کے اوپر پہن سکتا ہے؟ یہ سلطنت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، حالات کا جائزہ لے رہے. ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ گلیوں کے اندر بھیک مانگ رہا ہے اور لوگوں میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کر دیجیے. حضرت امیر المومنین پاس گیا، کہا کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں. کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا مانگ اس لیے رہا ہوں کہ میرے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، جزیے کا ٹیکس.
جو اسلامی سلطنت میں غیر مسلم رہتا ہو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے کہ اسلامی سلطنت ان کا دفاع اور حفاظت کرے گی اور وہ حکومت کو جزیہ عطا کریں گے، جزیہ ادا کریں گے۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کما نہیں سکتا ہوں، حکومت کو چونکہ جزیہ دینا ہوتا ہے اس لیے بھیک مانگ کر وہ رقم پوری کر رہا ہوں۔ اور جو ذہانت، جو فطانت، جو بصیرت، جو قوت فیصلہ اللہ نے حضرت عمر کو دی ہوئی تھی وہ کسی اور کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ ان کے کارنامے اگر آج پڑھے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ چاند کی طرح بلند ہیں اور ہم گڑھے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اعلیٰ اور شاندار اللہ نے ان کو قوت دی تھی، ایسے بر وقت فیصلے اور ایسی قانون سازی کہ آج بڑے بڑے ادارے بھی اس قانون سازی تک اب بھی نہیں پہنچ سکے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو ساتھ لیا، اس کی کچھ مدد کی اور پھر فرمان جاری کیا کہ سلطنت اسلامیہ میں رہنے والے غیر مسلم جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سب کو ٹیکس معاف کیا جاتا ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا ان کی جوانیاں ہم لیں، جب یہ جوان تھے کام کریں، یہ ہمیں جزیہ دیں، اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ اور یہ خلاف راستہ ہے۔ اور آج حکومتوں کی کوشش کیا ہے؟ جو اپنے مسلمان بھی ملازم ہوں ان کا بھی گلا اس انداز میں گھونٹا جائے کہ ان کو سکھ کا سانس اور اپنی غربت کے رونے روئے جائیں۔ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، حالات جاننے کی کوشش کرتے کہ دن کو تو سارے جانتے ہیں، وہ راتوں کو بھی گشت کرتے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں اتنا ہے کہ کہیں یہ ذمہ داری کا جو بوجھ مجھ پر آیا ہے اس کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ راتوں کو چکر لگا رہے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، اور جب وہ چکر لگا رہے تھے ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ رات کا وقت ہے، بچے رو رہے ہیں۔ آواز نہیں، پوچھا کیوں روتے ہوئے؟ گھر والوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ خالی برتن آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، بچوں کو صرف ان کا دل بہلانے کے لیے کہ کچھ پک رہا ہے اور شاید وہ انتظار میں سو جائیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتے۔ حضرت فاروق وہیں اپنے گھر واپس آئے اور سامان بوریوں کے اندر ڈالا، 2 بوریاں۔ ان کے غلام کا نام ہے اسلم۔ اسلم نے دیکھا کہ حضرت کیا کہا، مجھے دیجیے میں اٹھاتا ہوں۔ غلام کیا کہہ رہا ہے، یہ بوجھ مجھے دیجیے میں اٹھاتا ہوں، حکم کیجیے جہاں اس کو لے کے جانا ہے۔ اور فاروق نے کہا، اسلم کل قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اور یہ آخرت کی فکر ہے، یہ ان کا ایمان اور تقوی ہے۔ اگر حکمران ایسی سوچ کے مالک ہوں تو پھر سلطنت میں کوئی ظلم و ستم ہو سکتا؟ اسلام تو یہ نظام دیتا ہے اور یہ سوچ دیتا ہے۔ کہا اسلم کل قیامت کو بھی بوجھ اٹھا لو گے؟ کاش یہ سوچ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے۔ اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھایا، اور اتنی بڑی سلطنت کا امیر جو فاتح فارس و روم ہے وہ بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے۔ خیمے کے سامنے پہنچے اور ان کو دیا، کہا ابھی کھانا تیار کرو۔
اور خیمے والا نہیں جانتا کہ رات کے اس اندھیرے میں خدمت کرنے والا کون ہے. کھانا پکا، روتے ہوئے بچوں نے کھانا کھایا، ان کو سکون ہوا تو خوشی محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر تب اٹھ کر واپس آئے. اور سلطنت کی ذمہ داری یہ ہے، اتنے بڑے لمبے دورانیے میں ایک دفعہ گشت کر رہے اور چلتے چلتے ایک خیمے سے آواز سنی کہ خاتون وہ درد بھری آوازیں نکال رہی ہے. دستک دی، پوچھا ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ گھر کے مالک نے کہا کہ میری بیوی حالت امید میں ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کی مدد کر سکوں. حضرت عمر واپس آئے اور گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر ام کلثوم سے کہا کہ چلو تیاری کرو. ضروری سامان اٹھایا، ام کلثوم کو ساتھ لیا، اس خیمے کے مالک کے پاس پہنچے، انہیں گھر بھیجا. اللہ نے اس خاتون کو بیٹا عطا کیا. ام کلثوم نے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی سے کہیے کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے. اور خیمے والے کو نہیں پتا کہ خدمت کرنے والا امیر المومنین ہے. اور جب اس نے یہ آواز سنی چونک اٹھا اور تھوڑا اسے تشویش ہوئی، کہا مجھے معاف کرنا، آپ امیر المومنین. کہا کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات. اور جہاں سلطنت کے ذمہ داران رات کی تاریکی میں بھی اٹھ کر اپنی رعایا اور اپنی قوم کی خدمت کرنے والے ہوں، وہاں رنگ اور روپ کیا ہوتا ہے. اور ادھر احساس یہ ہے، اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے. اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے لکھ دیں کہ آپ کے بعد ذمہ داری سلطنت کس کے پاس ہے، کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ مجھے بس برابر برابر معاف کر دے. عمر اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہے، میں تو صرف معافی کا طلبگار. اور تاریخ یہ کہتی ہے، آج ہم حیران ہوتے ہیں نا اس ترقی یافتہ دور کے اندر کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلے اسلامی سلطنت کے اندر انہوں نے دفاتر قائم کیے. مردم شماری چھوٹے پیمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، پھر حضرت عمر نے اس کو باقاعدہ ایک دفتر بنا دیا مردم شماری کا. سب سے پہلے پولیس بنائی، مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل خانے بنائے، ڈاک خانے کا نظام جاری کیا، سرکاری فوج بھرتی کر کے مجاہدین کی چھاؤنیاں قائم کی. جو سلطنت اسلامیہ کے اندر ویران اور بے آباد زمینیں پڑی تھیں ان کو آباد کروایا، بڑے بڑے شہر آباد کروائے. عدلیہ کا ایسا طاقتور نظام قائم کیا کہ کسی کو بھی عدالت سے بھاگنے کی جرت نہ تھی. مساجد بنوائیں، تعلیم کا نظام قائم کیا، اور لوگوں کی آسانی اور تجارت کے لیے قانون بنائے. نہریں بنوائی گئیں، سڑکیں بنوائی گئیں، مسافر خانے بنوائے گئے. یہ سارے وہ کام تھے جو سلطنت اسلامیہ میں اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق مسلمانوں کی خدمت کے لیے سر انجام دیتے رہے. اور ان میں وہ کام ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا، انہوں نے وہ کیے. ہجری کیلنڈر، آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ ہجری کیلنڈر ہے. یہ سب سے پہلے حضرت عمر نے شروع کروایا. اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے.
ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، ان کا تذکرہ، ان کے کارنامے، انہوں نے جو اپنی سلطنت کے اندر کام کیے ہیں وہ بالتفصیل میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، اور اسلامی سلطنت میں جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بعد کے لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ ذکر کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری میراث ہے۔ اللہ ہمیں ان شخصیات کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس میراث کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔